سر بسمillahirrahmanirrahیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابک یا حبیب اللہ۔ سر بھائی توبہ اگر اس کے لغوی معنی کی طرف ہم چلیں، اس کا مطلب ہے پلٹ جانا، واپس آ جانا، ٹھیک ہے نا، ایک رکاوٹ ڈال دینا۔ اور اس توبہ کی نسبت انسان کی اپنے طرف بھی ہے اور اس توبہ کی نسبت خدا کی طرف بھی ہے۔ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ تواب الحکیم، ٹھیک ہے نا، تواب الرحیم، تو جب بندے کی جانب نسبت ہوتی ہے، اس کا مطلب ہے اس کے گناہ کی وجہ سے، جرائم کی وجہ سے، معصیت کی وجہ سے، اس کی لغزش اور اس کی غفلت کی وجہ سے جو اس پر اللہ کی ناراضگی آنے والی تھی، اب اس نے ان سب سے پلٹ کر اللہ کی جانب رجوع کر لیا ہے، توبہ کر لی ہے، اور توبۃ النصوح یعنی واپس نہ آنے کے عزم سے اللہ کی جانب رجوع کر لیا ہے، تو یہ بندے کی توبہ کہلاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی تواب ہے، اس کا اسم صفت ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ بندے کے گناہوں کی وجہ سے، اس کے جرائم کی وجہ سے اب جو اللہ کا عذاب اس پر نازل ہونے والا تھا، لیکن چونکہ وہ پلٹ کر آ گیا ہے، تو اللہ بھی اس انداز سے پلٹتا ہے کہ اپنے غضب کو اپنے رحم سے تبدیل فرما دیتا ہے۔ اب اس پر جو اللہ کا عذاب نازل ہونے والا تھا، بندے کی توبہ کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی خطا کو اپنی عطا سے تبدیل فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ توبہ اتنا رب کو محبوب ہے، ٹھیک ہے نا۔ ابھی میں اپنی ایک بات بتاؤں، میرا ڈرائیور تھا، اس نے مجھ سے تھوڑی سی تلخ بات کی، اور پھر اس نے آ کر مجھے کہا سر میں سوری کرنا چاہتا ہوں، میں بھول گیا تھا، یہ میں نے آپ سے سیکھا، بھول جاؤ، ٹھیک، میں بھول گیا تھا واقعی بخدا، اور میں نے سیکھنا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ تو میں نے یار کس بات کی؟ بولے وہ جو آپ سے میں نے اونچے لہجے میں بات کی تھی۔ میں نے بولا بھائی میں تو بھول ہی گیا تھا، تو نے کس طرح بات کی، لیکن آپ بلیو کیجئے اس کے اس عمل سے میں اتنا خوش ہو گیا۔ میں نے بولا یار کتنی اچھی بات ہے۔ تو بندہ بھی جب پلٹ کر اللہ کی طرف آتا وہ اتنا ہی خوش ہوتا ہے، اتنا ہی راضی ہوتا ہے، اور وہ فرماتا ہے کہ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جو توبہ نہیں کرتے وہ ظالم ہے، یہ یاد رکھ لیجئے۔ اور وہ فرماتا ہے کہ جب توبہ کوئی کر لیتا، ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، توبہ کرنے والوں کو اللہ اپنا محبوب بنا لیتا ہے، اور نہ صرف محبوب بناتا ہے، انہیں پاک و صاف کر دیتا ہے، انہیں مزکہ اور مصفہ فرما دیتا ہے۔ اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا تائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ جس نے توبہ کر لی وہ ایسا ہی ہے گویا اس نے کوئی جرم کیا ہی نہیں ہے، کوئی گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ تو توبہ اللہ کو بڑی محبوب ہے۔ ہم بندوں کو معاف کرنا شروع کر دیں۔ میرے پیر و مرشد فرماتے تھے کہ بیلیو، اوکاڑا کے مقام پہ کرما والا شریف، آپ فرمایا کرتے تھے کہ بیلیو اللہ کو راضی کرنا کوئی مشکل نہیں ہے، اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو اللہ کے بندوں کو راضی کر لو، وہ خود راضی ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، ٹھیک ہے نا۔ تو بندوں کی رضا ہم نے چھوڑ دی ہے۔ بعض اوقات اللہ کی رضا بندوں کی رضا میں مضمر ہوتی ہے، لیکن ہم نے صاحب ایک دوسرے کو معاف کرنا چھوڑ دیا، اور اب تو ہمارا ایٹیچیوڈ بیہیویئر ہو گیا کہ ہم نے اپنے آپ کو ڈگنیفائی کرنے کے لیے ہم کہتے ہیں صاحب میں بڑا غصے والا ہوں، مجھے غصہ بڑی جلدی آتا ہے، میں برداشت نہیں کرتا۔ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں یہ اپنی تعریف کر رہا ہے یا نقص بیان کر رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ غصہ جلدی آنا یہ نقص ہے، یہ ایگوئسٹک بندے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ وہ ان کی ایگو، ان کی انانیت وہ انہیں ڈستی ہے۔ نہیں صاحب یہ آپ کی اچھائی نہیں، یہ آپ کی برائی ہے جو خود آپ بیان کرتے ہیں، اور آپ کو پیشنیٹ ہونا چاہیے۔ آپ کو فورگیٹ اور فورگیونیس کی پالیسی پر آپ چلیں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ رب کو راضی کر رہے ہیں، بندے بھی راضی ہو جاتے ہیں۔ اور میں آخری بات ضمن میں یہ کہہ دوں کہ اللہ تبارک و تعالی جل وعلا بڑا رحیم و کریم ہے، یاد رکھ لیجیے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ ہم ایک دوسرے کو معاف نہیں کرتے، اور ایک دوسرے کو صاحب ہم ایک دوسرے پہ ظلم کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ دیکھیے انسان بنا ہے نسیان سے، اور جب تخلیق انسان ہوئی تو اللہ تبارک و تعالی نے ایک حکم شیطان کو دیا، ایک حکم آدم کو دیا، وَلَا تَقْرَبَ هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے قریب مت جانا، لیکن پھل کھا لیا، بالکل۔ اور شیطان کو حکم دیا اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرنا۔ اب فرق کیا تھا؟ اب یہ دیکھیں شیطان اور انسان کا فرق ہے۔ جب شیطان سے پوچھا ما منعک ان تسجد اذ امرتک، کہ میں نے جب تمہیں حکم دیا تھا کس چیز نے روک لیا، تو شیطان نے بجائے اس کے کہ معافی مانگتا اس نے آرگومنٹس دیے، اس نے دلائل دی۔ ہم بھی تو یہی کرتے ہیں نا، اپنی غلطی کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اس کو عقلی دلائل دیتے ہیں، اور
کٹ حجتی پیش کرتے ہیں تو اللہ کی بارگاہ میں اسے کہتا ہے کہ جناب انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اے رب دیکھو میں بہتر ہوں، میں آگ سے بنا، یہ مٹی سے بنا۔ ایک تو اس نے نبی کی توہین کی، اور دوسرا یہ کہ آرگومنٹس دیے اللہ کی بارگاہ میں۔ دیکھیے ابھی تک اللہ نے اسے خارج نہیں کیا تھا، حکم عدولی ہو گئی تھی۔ ہم بھی حکم عدولی کرتے ہیں، شیطان نے بھی کی، خارج نہیں کیا تھا، لیکن جیسے ہی اس نے آرگومنٹس دیے، جیسے اس نے کٹ حجتی پیش کی، نبی کی اہانت کی، اللہ نے کہا فخرج منہا فإنک رجیم وإن علیک لعنتی الی یوم الدین، اب قیامت تک تجھ پر لعنت ہوتی رہے گی، اب تو ہماری بارگاہ سے خارج ہو جا، دفع ہو جا۔ اس کا مطلب یہ اللہ نے اسے خارج کر دیا۔ اب آئیے انسان کی طرف۔ انسان نسیان سے بنا ہے، بھول سے۔ الانسان مرکب من الخطأ والنسیان، یہ نہیں ہو سکتا کہ انسان بھول نہ کرے، انسان خطا کرتا ہے۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم خطائے اجتہاد ہوئی، خطائے اجتہاد ہوئی۔ جب رب نے پوچھا there was no arguments، فقط یہ کہا ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اے رب ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا، وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا، بس معاف فرما دے، اگر تو نے معاف نہیں کیا ہم گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ لہٰذا معلوم ہوا جو غلطی تو انسان کرے گا، جو غلطی کر کے اپنی غلطی پہ ڈٹ جائے وہ شیطان ہوتا ہے، اور جو غلطی کر کے اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگ لے وہ حقیقت میں آدم کا بیٹا انسان ہوتا ہے۔ یہاں پہ میں یہی کہوں گا، جمیل بھائی نے جس طرح سے وضاحت کر دی ہے، عذر ایک مقولہ ہے نا کہ عذر گناہ بدتر از گناہ۔ یہ آرگومنٹ جو دیتے ہیں نا، ہم غلطی کرتے ہیں اور گناہ کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد اس کی جسٹیفیکیشن دے رہے ہوتے ہیں، یہ زیادہ بڑی برائی ہے اس گناہ سے۔